آپ جانتے ہیں آپ کا چچا زاد بھائی برقائی خان اس وقت اسلام قبول کر چکا ہے، اور اس نے صرف اسلام ہی قبول نہیں کیا، اسلام کی تبلیغ کے لیے بھی بہت کام کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس کے لشکریوں کی اکثریت اسلام قبول کر چکی ہے۔ لہٰذا آنے والے دور میں برقائی خان اسلام کی قوت کی حیثیت سے ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو مسلمان تو خاموش اور چپ ہو کر بیٹھ جائیں گے، جبکہ خود منگول ایک دوسرے کے مقابل آئیں گے اور ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے اور آپس میں خانہ جنگی کی وجہ سے خود اپنے لشکر کی تعداد کم کرتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا اب جو بھی قدم ہم نے اٹھانا ہے سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے۔ دقوزہ جب خاموش ہوئی تب بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے ہلاکو خان بولا اور کہنے لگا، اس برقائی خان کی کیا مجال کہ وہ میرے مقابل آئے؟ جہاں تک تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے اور آنے والے دور میں مسلمانوں کی ایک قوت بن کر ہمارے سامنے آ سکتا ہے، تو وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایسا کرنے کی جرت اور جسارت کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کرے گا تو ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا، اور مسلمانوں کے جو علاقے ہم نے فتح کیے ہیں ان کے ساتھ ساتھ برقائی کے سارے علاقے بھی ہماری عملداری میں شامل ہو جائیں گے۔ بہرحال مورخین لکھتے ہیں کہ ہلاکو کو اپنے وطن جانا نصیب نہ ہوا۔ اس کے لشکر کے بوڑھے منگولوں میں سے بعض کے دل میں ابھی تک چنگیز خان کے قول نقش تھے، ان کے ذہن میں بس ایک ہی دھن تھی کہ قطبوغا کی موت کا بدلہ لیں۔ چنانچہ چنگیز خان اور صحرائے گوبی کے قانون کے مطابق اب ہلاکو پر لازم تھا کہ مصر کا سر کچلے اور قاہرہ کی فصیلوں کو ریگستان کی ریت کی طرح پیس ڈالے۔ چنانچہ ایسا کرنے کے لیے ہلاکو خان بڑی تیزی سے شمال کی طرف جانے کی بجائے جنوب کی طرف آیا اور بڑی تیزی سے پیش قدمی کرنے لگا تھا۔ ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ تبریز سے کافی دور تھا کہ اس کے کچھ ہرکارے گھنٹیاں بجاتے ہوئے اس کے سامنے آئے۔ جب وہ قریب آئے تو اپنے گھوڑوں کو موڑنے سے پہلے انہوں نے ہلاکو کو تعظیم دی۔ گھوڑوں کو موڑ کر ہلاکو خان کے ساتھ ساتھ اپنے گھوڑوں کو ہانکنے لگے۔ اس کے بعد ہلاکو خان کے استفسار پر ان میں سے ایک بولا اور کہنے لگا، خاقان، ہم آپ کے لیے ایک خبر لے کر آئے ہیں۔ خبر بڑی اہم ہے، اچھی ہے یا بری اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے، لیکن یہ خبر ہمارے لیے خطرے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر ہلاکو خان نے اپنے گھوڑوں کو روک دیا، اپنے پیچھے لشکر کو بھی رک جانے کا حکم دیا۔ اس موقع پر دقوزہ، اس کے بیٹے سالاروں میں سے ایچل اور مہرتاق اس کے قریب آ کر رک گئے تھے۔ پھر ہرکارے کی طرف دیکھتے ہوئے ہلاکو خان کہنے لگا، تم کون سی ایسی خبر کہنا چاہتے ہو جس سے ہمارے لیے خطرات اٹھ سکتے ہیں؟ اس پر وہ ہرکارہ بولا اور کہنے لگا، خاقان، یہاں سے لگ بھگ 10 میل آگے دائیں جانب مسلمانوں کا ایک لشکر قیام کیے ہوئے ہے۔ ہم نے اس لشکر کی سنگن لی ہے اور یہ جان لیا ہے کہ وہ لشکر مسلمانوں کے اسی سالار کا ہے جس کا نام منصور بن احمد ہے، جو ماضی میں ہمارے نقصان کا باعث بنتا رہا ہے۔ اب وہاں قیام کر کے وہ ہمارے خلاف کسی قسم کی کارروائی کرنا چاہتا ہے، ہم یہ نہیں جان سکے۔ ہرکارہ جب خاموش ہوا تب ہلاکو اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم لوگوں کو یقین ہے کہ وہ لشکر مسلمانوں کے سالار منصور بن احمد کا ہے؟ اس پر ہرکارہ بولا اور کہنے لگا، ہم 100% یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ لشکر منصور بن احمد کا ہے، اور ساتھ ہی اپنے ان خیالات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ اس نے بیکار میں وہاں پڑاؤ نہیں کیا ہوگا۔ اسے اس کے مخبروں نے اطلاع دی ہوگی کہ آپ اپنے وطن نہیں گئے، واپس آ رہے ہیں، لہٰذا کسی مناسب مقام پر وہ ضرور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ ہرکارہ جب خاموش ہوا تب ہلاکو خان کی بیوی دقوزہ بولی اور ہلاکو خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اس منصور بن احمد سے ہمیں انتہا درجے کا محتاط رہنا چاہیے، اس لیے کہ اب تک یہ ہم منگولوں کے لیے زندگی کے عذاب، تباہی اور بربادی کی علامت ثابت ہوا ہے۔ اس نے اب تک ہم منگولوں کو بے پناہ نقصان پہنچایا، ہمارے نامور سالاروں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا۔ جب کبھی بھی یہ ہم پر حملہ آور ہوا، کسی بھی موقع پر اسے ناکامی اور نامرادی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ہر موقع پر کامیابی نے اس کے قدم چومے اور ہر موقع پر اس نے ہمارے ہی لشکریوں کا قتل عام کیا۔ یہی وہ منصور بن احمد ہے جس نے اربل شہر پر ہمیں قبضہ نہیں کرنے دیا، یہی وہ منصور بن احمد ہے جس نے میاں فارقین کے نواح میں ہمارے پڑاؤ کے اندر ایک ہلچل برپا کی۔ ایسے ہی ہنگامے میں میری بہن سیمر مجھ سے جدا ہوئی اور بعد میں موت کا شکار ہو گئی۔ اسی ہنگامے میں آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کی بیٹی کیتھرین ہم سے جدا ہو گئی، اور اب وہی کیتھرین اس منصور بن احمد کی بیوی ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہی منصور بن احمد ہے جس نے ہمیں جزیرہ دیار بکر اور دیار ربیہ پر قبضہ نہیں کرنے دیا۔ اسی نے البیرا شہر ایک بار پھر ہم سے چھینا، اسی نے حلب اور حمص پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی طرف سے وہاں حکومت قائم کر لی۔ یہاں تک کہنے کے بعد دقوزہ رکی، پھر وہ کہتی چلی گئی، یہ علیحدہ بات ہے، اس کے پاس کوئی بڑا لشکر نہیں جس کی بنا پر جس شہر پر وہ قبضہ کرتا ہے اس کا نظم و نسق سنبھال نہیں سکتا۔ اگر اس کے پاس کوئی بڑا لشکر ہوتا تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں اب تک وہ ہم سے کئی شہر چھین کر ان کا نظم و نسق درست کر کے بغداد کی طرف پیش قدمی کر چکا ہوتا، اس لیے کہ وہ بغداد کا نائب سپہ سالار رہا ہے، اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوگی کہ بغداد کی طرف کوچ کرے اور وہاں جس قدر منگول ہیں ان کا قتل عام کر کے بغداد کی ہمارے ہاتھوں تباہی کا انتقام لے اور پھر بغداد پر مسلمانوں کے قبضے کو بحال کر دے۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتی ہوں
جس روز بھی اس شخص کے پاس کوئی بڑا لشکر ہو گیا یا برقائی خان نے کوہستانی سلسلے سے نکل کر اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اس روز ایران کی سرزمینوں میں بھی ہمارے لیے خطرات اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب تک وہ شام کی سرزمینوں میں ہمارے لیے موت کا پیغام ثابت ہوئے ہیں۔ شام کے سارے شہروں کو انہوں نے ہمارے لشکریوں سے خالی کرا لیا ہے، اور اگر اس منصور بن احمد کا کوئی بندوبست نہ کیا گیا تو پھر ایران بھی خالی کر کے ہمیں واپس صحرائے گوبی کا رخ کرنا پڑے گا، اور جس روز ایسا ہوا یہی مسلمان اس خوفناک انداز میں ہمارا تعاقب کریں گے کہ صحرائے گوبی تک ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ جب تک دقوزہ بولتی رہی، خود ہلاکو خان، اس کے بیٹے اور اس کے سالار بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ جب دقوزہ خاموش ہوئی تب ہلاکو خان کے بڑے سالاروں میں سے ایچل بولا اور ہلاکو خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خاقان، اس سے پہلے جو ہوا سو ہوا۔ شمال کی طرف جاتے ہوئے جب اس شخص نے ہم سے ٹکراؤ کیا، میں نے اور مہرطاق نے جلدی میں اس کا تعاقب کیا تو یہ تعاقب ہم نے بغیر کسی سوچ اور تدبیر سے شروع کر دیا تھا۔ اب جب کہ ہمارے مخبر یہ خبریں لائے ہیں کہ وہ یہاں سے 10 میل کے فاصلے پر شاہراہ کے دائیں جانب پڑاؤ کیے ہوئے ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے ایک لشکر مہیا کریں۔ اس بار میں اکیلا جاؤں گا، مہرطاق یہیں آپ کے پاس رہے گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مسلمانوں کے سالار منصور بن احمد کو شکست دینے کے بعد اسے زندہ گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایچل جب خاموش ہوا تب دقوزہ اور اس کے بیٹے بڑے توصیفی اور فخریہ انداز میں ایچل کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ ہلاکو خان کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر ایچل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایچل، میں تمہاری جان نثاری، وفاداری اور تمہارے جذبوں کی قدر کرتا ہوں، پر دیکھو میرے عزیز، بڑا خطرناک آدمی ہے، دایاں ہاتھ دکھا کر بائیں ہاتھ سے وار کر کے اپنے دشمن کا قصہ تمام کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں تمہیں اس پر حملہ آور ہونے کی اجازت دیتا ہوں، ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہوں محتاط رہنا۔ اگر تم اس پر حملہ آور ہو کر اسے شکست دیتے ہوئے اسے گرفتار کر کے میرے پاس لاتے ہو تو پھر تمہارے لیے کیا انعام مقرر ہوگا، اس کا میں ابھی ذکر نہیں کرتا۔ جب تم ایسا کر گزرو گے تو جو انعام میں تمہیں دوں گا اس کا جب میں تم پر انکشاف کروں گا تو تم ہی نہیں، لوگ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ ایچل مطمئن ہو گیا، لہٰذا ہلاکو خان نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کیا، وہ ایچل کی کمانداری میں دیا، اور جو ہرکار منصور بن احمد سے متعلق خبر لے کر آئے تھے ان کی رہنمائی میں ایچل لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے کوچ کر گیا۔ اپنے ہرکاروں اور مخبروں کی رہنمائی میں ایچل ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ بڑی شاہراہ سے اتر کر دائیں جانب روانہ ہوا تھا۔ اس نے اب 10 میل آگے جا کر منصور بن احمد کے لشکر پر حملہ آور ہونا تھا، لیکن ایچل اور اس کے تحت کام کرنے والوں کی بدقسمتی کہ ابھی وہ صرف 5 میل ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک ان کے ایک پہلو کی طرف سے منصور بن احمد اپنے لشکر کے ساتھ جوش مارتے بحر کی بے کنار وسعتوں میں وقت کے کھولتے مجدھار ہجر مسافتوں میں الاؤ کے شعلوں کی طرح نمودار ہوا۔ پھر وہ ایچل کے لشکر پر قبض فطرت پر ہاتھ رکھ دینے والے سرفروشوں کی طرح حملہ آور ہوا۔ اس اچانک حملے سے ایچل اور اس کے تحت کام کرنے والے منگول گھبرا اٹھے تھے، اس لیے انہیں ایک دم اپنا دفاع کرنا پڑ گیا۔ وہ تو یہ سوچ کر پیش قدمی کر رہے تھے کہ اپنے ہرکاروں کی رہنمائی میں 10 میل آگے جا کر انہوں نے اچانک مسلمانوں کے سالار منصور بن احمد پر حملہ آور ہو کر اسے زندہ گرفتار کرنا ہے، لیکن یہاں معاملہ سارا الٹ ہو گیا۔ 5 میل پہلے ہی منصور بن احمد ان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح ایچل نے اپنے لشکر کو استوار کیا۔ جو ہی کارروائی شروع کی اس کی دوسری طرف سے شرف الدین اور حسام الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوئے اور وہ بھی منگولوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک ہولناک رن پڑا، ویرانوں کے اندر بربادی کا ایک کوہرام اور طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر فضاؤں کی آنکھوں نے دیکھا کہ منصور بن احمد شرف الدین اور حسام الدین کے 2 طرفہ حملوں کے سامنے منگول دبتے دکھائی دینے لگے تھے، اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ان کے سامنے اور پشت کی جانب ان کے اپنے لشکریوں کی لاشیں بساط کی طرح بچھی جا رہی تھیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ٹکراؤ کے دوران ان کا سالار ایچل بھی بری طرح زخمی ہوا تھا۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے شکست اٹھا کر منگول بھاگ کھڑے ہوئے۔ منصور بن احمد نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ 1 میل دور تک بڑے ہولناک اور بڑے کرب خیز انداز میں ان کا تعاقب کر کے ان کی تعداد کو مزید کم کیا۔ اس کے بعد ایک دم پلٹا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا شاہراہ کے قریب آ گیا ہے اور شمال کی طرف اسی شاہراہ پر سفر کرتا ہوا ہلاکو بھی آ رہا ہے جس کے پاس بہت بڑا لشکر ہے۔ اس بنا پر پلٹنے کے بعد وہ کوہستانی سلسلوں کے اندر سرابوں کی طرح غائب ہو گیا۔ منگولوں کا شکست خوردہ لشکر اب اس شاہراہ پر آ گیا تھا جس پر سر کرتے ہوئے ہلاکو خان بھی آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہلاکو خان بھی وہاں پہنچ گیا۔ ہلاکو خان کو اس کے مخبروں نے پہلے ہی اطلاع کر دی تھی کہ ایچل کو مسلمانوں کے سالار منصور بن احمد کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایچل بری طرح زخمی ہوا ہے۔ ہلاکو جب شکست خوردہ لشکر کے قریب آیا تو دنگ رہ گیا۔ اس نے دیکھا جس قدر لشکر اس نے بھیجا تھا وہ اب آدھا رہ گیا تھا، آدھے کو منصور بن احمد نے کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ ایچل بری طرح زخمی تھا،
سارے لشکریوں اور ایچل کا جائزہ لینے کے بعد جو ہرکار ایچل کی رہنمائی کرتے ہوئے منصور بن احمد کی طرف گئے تھے انہیں مخاطب کر کے ہلاکو کہنے لگا، کیا مسلمانوں کے سالار کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی؟ ہرکارے نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، خاقان ہماری نسبت اس کے لشکر کی تعداد بہت کم تھی۔ ہلاکو تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر دوبارہ اس نے پوچھا، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ایچل کو شکست کیسے ہوئی؟ اس پر ہرکارہ بولا اور کہنے لگا، خاقان وہ بڑا عیار اور فریبی انسان ہے، ہم نے تبریز کی طرف جانے والی شاہراہ کے دائیں جانب 10 میل فاصلے پر اسے پڑاؤ کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسی کی اطلاع آپ کو آ کر دی تھی، اور جب ہم ایچل کو لے کر اس مقام کی طرف گئے جہاں اس نے پڑاؤ کر رکھا تھا تو وہ اس مقام سے 5 میل پہلے ہی ہم پہ حملہ آور ہو گیا اور ہماری شکست اور بربادی کا باعث بن گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہرکارہ جب خاموش ہوا تب دکھ بھرے انداز میں ہلاکو خان کی بیوی دوقوزہ بول اٹھی تھی، کہنے لگی، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ بڑا عیار اور دھوکے باز شخص ہے۔ دوقوزہ کو رک جانا پڑا اس لیے کہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہلاکو بول پڑا، اسے دھوکہ اور فریب نہیں کہا جا سکتا، یہی جنگی چالیں ہیں جو کسی کو فتح اور کسی کو شکست سے ہمکنار کر دیتی ہیں۔ اس نے بہترین قدم اٹھایا کہ ہم پر یہ ظاہر کیا کہ وہ شاہراہ سے 10 میل دور ہے، اور پھر 5 میل کا فاصلہ سمیٹ کر وہ قریب آیا اور حملہ آور ہو کر ایچل کو شکست دی۔ ایسا ہر سالار نہیں کر سکتا، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو 10 میل کا فاصلہ ترک کر کے 5 میل کے فاصلے پر دوبارہ آیا ہے تو وہاں سے 5 میل ہی کے فاصلے پر وہ شاہراہ ہے جس پر میں اپنے لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف پیش قدمی کر رہا ہوں، لیکن وہ ہماری آمد سے خوفزدہ نہیں ہوا۔ اس کے سامنے ایک ہی مقصد تھا اور وہ ہر صورت میں اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتا تھا، اور وہ ایسا کر کے رہا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہلاکو کچھ دیر گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر دکھ بھرے انداز میں بولا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا اچھا سالار نہیں دیکھا، اب تک انگنت بار ہمارا اس سے ٹکراؤ ہوا ہے اور ہر بار فتح مند اور کامیاب وہی رہا۔ جہاں کہیں بھی ہم پر حملہ آور ہوا ہمارے لشکریوں کو اس نے ادھیڑ کے رکھ دیا۔ یہ بات درست ہے کہ اس کے پاس ابھی کوئی بڑا لشکر نہیں جس کی بنا پر وہ خم ٹھونک کر ہمارے سامنے آئے، لیکن کبھی وہ شبخون مارتا ہے، کبھی دن کی روشنی میں اچانک حملہ آور ہو کر ہمارے لیے ذلت اور عذاب کا باعث بنتا ہے، اور چند لمحوں کے اندر ہی ہمارے لشکریوں کو کاٹ کر ہماری تعداد کو کم کرتے ہوئے سرابوں میں کھو جاتا ہے۔ اب میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس نے اور بغداد کے سپہ سالار اعلیٰ فتح الدین داؤد نے جو بغداد کے شہر کے نواح میں پہلی بار ہمیں شکست دی تھی، اس وقت اگر ان کے دوسرے سالار ہمارے لشکر کا تعاقب نہ کرتے تو پھر فتح الدین اور یہی منصور بن احمد ہمارا تعاقب کرتے اور صحرائے گوبی کہیں بھی ہمارے قدم نہ جمنے دیتے۔ مجھے بے حد دکھ اور افسوس ہے کہ ہمارے لشکر میں اس جیسا کوئی سالار ہی نہیں ہے۔ میرے لشکری اس بات پر فخر کرتے تھے کہ قطبوغہ ہمارا ناقابل تسخیر سالار ہے، لیکن مار کھا گیا۔ اس سے بھی جنگ کا وسیع تجربہ ایچل اور مہرتاق رکھتے تھے، لیکن ان دونوں کو بھی 2-3 بار منصور بن احمد نے شکست دی اور ان کی پیشانیوں پر ان کی ناکامی کی مہریں لگائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے 2 بہترین سالاروں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا۔ بائدو ہمارا ایک ایسا سالار ہے جس نے ان سرزمینوں میں کبھی شکست نہیں اٹھائی، لیکن اس منصور بن احمد کے سامنے ہر بار اس کے مقدر میں شکست ہی آئی۔ اس کے علاوہ دوسرے جس قدر ہمارے چھوٹے بڑے سالار ہیں، سب کو اس منصور بن احمد نے ایک بار شکست سے 2-4 ضرور کر رکھا ہے۔ قسم نیلے جاویدانی آسمان کی، ایسا سالار اگر کبھی میرا حلیف میرا ساتھی ہوتا تو میں اسے اپنے لشکریوں کی تربیت پر مقرر کرتا اور اس کی ایسی تربیت کرتا کہ میرے لشکری کبھی شکست سے 2-4 نہ ہوتے۔ ایچل کے بری طرح زخمی ہونے اور اس کے لشکر کو شکست ہونے کی وجہ سے ہلاکو خان کا سارا لشکر اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ بہرحال ہلاکو کے حکم پر ایچل کو ایک لشکری نے گھوڑے پر بٹھا لیا، پھر ہلاکو خان نے زخمی ہونے والوں کی مرہم پٹی کرنے کے بعد پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ زخمی ہونے کے باعث ایچل بخار میں مبتلا ہو گیا تھا، اور مورخین لکھتے ہیں چند روز بخار میں مبتلا رہنے کے بعد ایچل مر گیا۔ ایچل کے اس طرح مرنے کا ہلاکو کو بڑا افسوس اور صدمہ تھا۔ بہرحال وہ آگے بڑھ گیا اور تبریز شہر میں داخل ہو گیا۔ تبریز شہر میں چند دن قیام کرنے کے بعد ہلاکو نے اپنے مرکزی شہر مراغہ کا رخ کیا۔ وہاں قیام کے دوران اس نے بڑی تیزی بڑی رفتاری کے ساتھ اپنی عسکری طاقت اور قوت کو مضبوط اور مستحکم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے لشکر میں گرجستانیوں، آرمینیا سے تعلق رکھنے والے جنگجوؤں، آذربائیجان کے لوگوں، صلیبی نائٹوں، صلیبی رضاکاروں اور یورپ کی دوسری عیسائی قوتوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے ایک بہت بڑا اور تباہ کن لشکر تیار کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز ہلاکو خان اپنی بیوی اور بیٹوں کے ساتھ بیٹھا اپنی نئی عسکری طاقت کے متعلق گفتگو کر رہا تھا کہ اس کی بیوی دوقوزہ بولی اور کہنے لگی، ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں جن کا ہمیں بہت برا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اگر آپ واپس اپنے آبائی شہر کی طرف نہ جاتے تو قطبوغہ نہ مرتا، عین جالوت کے مقام پر ہمیں شکست نہ ہوتی۔ اب ہمیں اپنے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اس لیے کہ اس وقت ہمارے آس پاس کے علاقوں میں 3 قوتیں ہیں، اور جس حکمران نے بھی 2 قوتوں کو یکجا کیا وہ کامیاب اور کامران رہے گا۔
اس کے علاوہ آپ کو اپنے آبائی علاقوں سے مدد کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ قراقرم میں آپ کا چھوٹا بھائی خاقان بن چکا ہے، وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ دوقوزہ جب خاموش ہوئی تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہلاکو خان کہنے لگا، تم کون سی بڑی 3 طاقتوں کا ذکر کرنا چاہتی ہو کہ ان 3 میں سے اگر 2 اتحاد کر لیں تو تیسری کے خلاف فتح اور کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے؟ اس پر دوقوزہ بولی اور کہنے لگی، ان 3 طاقتوں میں ایک منگول ہیں، دوسرے یورپی ملکوں کے عیسائی حکمران، اور ارض شام میں فلسطینی صلیبی ریاستیں اور قسطنطنیہ کی عیسائی حکومت ہے، اور تیسری بڑی طاقت مسلمان ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد دوقوزہ رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، یہ تینوں طاقتیں بھی اپنے اپنے دائرے میں متحد اور مضبوط نہیں ہیں، بلکہ کئی دھڑوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے طریقہ کار اور انداز مختلف ہیں۔ جہاں تک ہم منگولوں کا تعلق ہے، شروع میں منگولوں میں کامل اتحاد تھا۔ اتحاد کی بدولت انہوں نے پہلے فاتح اعظم چنگیز خان کی قیادت میں، اس کے بعد قبلائی خان اور آپ اور دوسرے منگول سرداروں کی قیادت میں اس دنیا کو زیر و زبر کر ڈالا تھا۔ ان کی ہولناک یلغار، جس کو منگولوں کا فتنہ کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر تباہی اور بربادی کا پیغام لائی تھی۔ منگولوں ہی نے عظیم خوارزم شاہی سلطنت اور بغداد کی عباسی خلافت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی۔ ان علاقوں سے تباہ حال مسلمانوں کے قافلے، جو کسی طرح منگولوں کی خونہ شامی کی بھینٹ چڑھنے سے بچ گئے تھے، دھڑا دھڑ مصر میں پہنچ رہے تھے۔ اگر عین جالوت کے مارکے میں رکن الدین بیبرس منگولوں کو شکست نہ دیتا تو مشرق کے وسطی کے مسلمانوں کے لیے شاید ہی کوئی جائے پناہ باقی رہ جاتی۔ اب جب کہ رکن الدین نے ہمارے خلاف فتح مندی کا ذائقہ چکھ لیا ہے، وہ بار بار ہمارے خلاف حرکت میں آئے گا۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنے ان مقبوضہ علاقوں کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے پیچھے منگولوں کی سلطنت مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، جس سے ہمیں مدد کی کوئی امید نہیں ہے۔ دوقوزہ کا کہنا درست تھا، اس لیے کہ اس دور میں منگولوں کی سلطنت کم از کم 4 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ پہلی طاقت چین میں تھی، جس کا سربراہ ہلاکو خان کا بھائی قبلائی خان تھا، جس کا مرکزی شہر خان بلیغ یعنی موجودہ پیکنگ تھا۔ منگولوں کا دوسرا دھڑا ایل خانی تھا، جس کا سربراہ ہلاکو تھا، جس کی حکومت میں فارس، عراق اور کچھ اور علاقے شامل تھے۔ ان کی وسیع مملکت سینکڑوں میل پر پھیلی ہوئی تھی اور ان کا مرکزی شہر آذربائیجان کا شہر مراغہ تھا۔ منگولوں کا تیسرا حصہ خوانین زریں خیل تھا، ان کا سربراہ برقائی خان تھا۔ ان منگول قبائل کے خیمے چونکہ سنہری رنگ کے ہوتے تھے، اس لیے ان کو زریں خیام یا زریں خیل کہتے تھے، اور ان کی سلطنت کو اردو زریں سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ خوش قسمتی سے منگولوں کے اس حصے سربراہ برقائی خان نے اپنے شہزادگی ہی کے زمانے میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ منگول بادشاہوں میں پہلا شخص تھا جو اسلام لایا۔ اس کو حلقہ اسلام میں لانے کا سہرا سمرقند اور بخارا کے مسلمان تاجروں کے سر ہے، جو تجارت کے سلسلے میں منگولوں کے علاقوں میں اکثر آیا کرتے تھے۔ برقائی خان ان کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوا اور اس کے دل میں ان لوگوں کے مذہبی حالات جاننے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ ایک دن وہ ایک کارواں میں پہنچا جو بخارا سے آیا ہوا تھا۔ اس کارواں میں 2 مسلمان تاجر بڑے عالم فاضل تھے۔ برقائی خان نے ان سے اسلام کے متعلق کچھ سوالات دریافت کیے۔ انہوں نے اسلام کی صداقت اور حقانیت اور اس کے احکامات اور اصول ایسی عمدگی سے بیان کیے کہ برقائی خان بعد میں اسلام قبول کر گیا۔ ایک عیسائی مورخ کا بیان ہے کہ سن 1260 میں علامہ نجم الدین نے برقائی خان کے لیے ایک کتاب لکھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت دلائل اور براہین کے ذریعے ثابت کی تھی۔ اسلام اور عیسائیت کا محاکمہ بھی کیا تھا۔ برقائی خان اسلام کا پرجوش مبلغ ثابت ہوا۔ اس زیر اثر ہزاروں منگولوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ چنگیز خان کا پوتا تھا اور اس کی سلطنت خوارزم، مغربی کیچاق اور روس کے لاکھوں مربع میل میں تھی۔ اس کے علاوہ بلغاریہ اور کرغیز کی حکومتوں کا برقائی خان کے ساتھ اتحاد اور تعاون تھا، اور منگولوں کا چوتھا حصہ چنگیز خان کے بیٹے چغتائی خان کی اولاد کے پاس تھا، جسے چغتائی خاندان کہتے تھے، اور یہ ماورا نہر کے حکمران تھے۔